تو سوال یہ ہے کہ ہم کتنا انہیں جانتے ہیں. تو اور علامہ کا جو آپ جانتے ہیں ایک بیشتر کام جو ہے وہ قرآن اور سنت کی احادیث کے اوپر اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کے اوپر ہے. بہت ساری تو اشعار ایسے ہیں جو کہ ایگزیکٹلی تراجم ہیں اس کے. تو مجھے لگا کہ ہم ذرا علامہ کو بھی اس دن کے حوالے سے یاد کریں. تو میں نے کل کو 2-2.5 گھنٹے لگائے نوید بھائی پہ. میں نے کہا جی مجھے تو آپ نے بلا لیا ہے اور میں ان دنوں بالکل پاکستان سے نکلنا نہیں چاہ رہا تھا والدہ کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. مگر یہ ہے کہ پرانی کمٹمنٹ تھی, پھر بیچ میں ان کی صحت بھی سنبھلی تھوڑا, تو ایک دن کے لیے میں نے کہا میں آ جاؤں گا. تو میں نے ان کو کسی نہ کسی طرح قائل کیا. میں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے, لہن بہت اچھا ہے, اور چونکہ آپ کا شعر و ادب سے تعلق ہے تو ہم ایک ذرا سرپرائز دیں لوگوں کو. جس کام کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ میسج بھی جائے. بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہماری بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں, ہماری میری عمر کے مجھ سے بڑے سینئر لوگ بھی ہیں, مگر ہمارے نوجوان بھی یہاں بیٹھے ہیں, یوتھ بیٹھے ہیں, بچے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں. تو جب یہ جائیں تو میں آپ کو بعد میں اپنی چیزیں بھی سناؤں گا, مگر یہ ہے کہ کچھ لطف بھی ہو, کچھ انٹرٹینمنٹ بھی ہو, مگر کچھ سیکھ کے بھی جائیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی پیراڈائم شفٹ ہو جائے ہماری زندگیوں میں, مگر یہ کہیں نہ کہیں اچھا شعر, اچھی بات جو ہے یہ اس بیج کی طرح ہوتی ہے جو بعض اوقات بغیر پانی کے, بغیر آبیاری کے, بغیر اس کے کہیں پڑا رہتا ہے. پھر ایک دن اس کے اوپر کوئی اوس کا قطرہ پڑتا ہے اور اس کے اندر سے پودا جو ہے اس کی نمو کا آغاز ہوتا ہے. تو ایسے ہی لٹریچر بھی ہوتا ہے. یہ یعنی کہ عین ممکن ہے کہ آج آپ کو لگے کہ بھائی ٹھیک ہے سن لیا, مگر یہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ ضرور لایا کرتا ہے. وہ جو انگریزی کا ایک فلسفی ہے نا, اس کو ہم کہتے ہیں بٹرفلائی افیکٹ, کہ دور کہیں یعنی کہ ہزاروں میل دور ایک تتلی جو ہے وہ بعض اوقات کسی جھرنے سے گزرتی ہے, کسی پھول پر آ کے بیٹھتی ہے, یا کسی گلیشیئر پر بیٹھتی ہے, یا کسی ایسی جگہ بیٹھتی ہے, اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہزاروں میل دور جا کر ہوتا ہے. تو یہی لفظ کی بھی یہی خوبصورتی ہے کہ لفظ کا بیج آپ آج بو دیجئے اور اس کا پودا جو ہے وہ بعض اوقات سالوں کے بعد جا کے پروان چڑھتا ہے, اور وہ آپ کا ایک لفظ جو ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, ہم جان بھی نہیں پاتے, مگر وہ درخت بن کے اور لوگوں میں چھاؤں بھی اور پھل بھی تقسیم کر رہا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو راضی کیا. تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنی چیزیں بعد میں ہم سنائیں گے, اور اس سے پہلے یہ پڑھیں گے شکوہ, تو نوید بھائی, اور میں جواب شکوہ جو ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ دیکھیے مسلمانوں کی عظیم الشان تاریخ کیا تھی جو شکوے میں علامہ نے بیان کی ہے کہ بھئی یہ ہماری تاریخ تھی. جب شکوہ کیا خدا سے تو کبھی اتنی ہم نے محنت کی, کمٹمنٹ کی, ریاضت کی, وہ سارا کیا, اور پھر وہ علامہ کا اللہ سے اس میں شکوہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم دیکھیے آپ کہ ہم نے اتنی محنت کی, جانیں دی, جہاد بھی کیا, علم بھی, اور سب کچھ ہمارے پاس تھا, تو پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوا. تو یہ جو ہمارا اپنے بارے میں جو کانسیپٹ تھا, جو غلطی تھی ہمارے بارے میں کہ دیکھیے ہم نے تو بہت کچھ کیا, اور ہمیں جس کو ہم کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف ڈینائل, یہ جو ہم حالت انکار میں تھے اور آج بھی ہم حالت انکار میں ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جی خدا جو ہے وہ ہماری مدد کرے گا, اور دیکھیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں, اور دیکھیے ہم تو اس قدر ہماری مسجدیں آباد ہوتی ہیں, وہ یقیناً بہت اہم ہے, اس میں کوئی دو شک نہیں ہے, ریچولس کی دو رائے نہیں ہے, اس میں ریچولس کی بے پناہ اہمیت ہوتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سیرت کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر صرف اور صرف ریچول کی یا عمل کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارے آپ کے آقا کو اس قدر تکالیف برداشت کرنا پڑتی؟ کس قدر تکالیف برداشت, کس قدر عملی جد و جہد آپ نے کی, پھر کہیں جا کے اسلام جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا فروغ ہوا اور پھر پھیلا اسلام. اور تمام زندگی جب تک عروج بھی رہا مسلمانوں پہ, تب تک وہ اپنے مستقل عمل جو ہے وہ ان کی زندگیوں کا حصہ تھا. تو ریچولز اور پلس عمل دونوں چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے. ریچول کی فلسفی مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید بھول جاتے. بعض کہتے ہیں ریچول کو چھوڑ دیں, میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ نماز, قرآن, روزہ, زکوٰۃ یہ آپ کی روح کی تطہیر کرتے ہیں, اور یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے عمل کرنا ہے. یہ تو وہ شارٹ کورسز ہیں جو آپ کو عمل کے لیے راغب کرتے ہیں. افسوس یہ کہ ہم وہ کورسز کر لیتے ہیں اور ہماری کیفیت بالکل اس طالب علم کی حیثیت سے ہوتی ہے جو پورے گھنٹہ یا پورا دن 6 جیسے کہ یہ پیریڈز تک بیٹھا رہتا ہے اور غائب دماغ ہو کے بیٹھا رہتا ہے. جب کلاس ختم ہوتی ہے, گھنٹی بجتی ہے, تو اس نے کچھ حاصل نہیں کیا ہوتا. یہ افسوس ہے کہ ان ریچول سے ہم اس کی فلسفہ سمجھ نہیں پاتے. تو اینی ویز میں درخواست کروں گا نبی بھائی سے کہ یہ بھی جوائن کریں. تو یہ کریں گے شکوہ اور میں کروں گا جناب جواب شکوہ. تو اس سے ہمیں تھوڑا اندازہ ہوگا کہ اس وقت
کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے باعث ہماری یہ حالت ہے؟ ہم نے 10 کتنے کے بعد تقریباً 12 بسم اللہ. دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ سب مجھے جانتے ہیں، اگر میری کچھ غلطی ہو جائے تو آپ کو مجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک؟ اور مجھے اس شکوے کا جواب نہیں چاہیے. وسیع بھائی ہیں، دیٹس گڈ انف. میری اردو منظور بھائی، میری اردو 7ویں کلاس تک کی ہے، تو 7ویں تک اردو پڑھی، اس کے بعد اللہ مالک ہے. چلیے بسم اللہ. اچھا جی. کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردانہ کروں محو غم دوش رہوں. نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. یہ انسان کی طرف سے شکوہ کیا گیا ہے. پورے شکوے میں ساری چیزیں بیان ہوئی تھی، پھر جس کے جواب میں علامہ نے لکھا کہ بھئی یہ تم نے غلطیاں کی. اب یہ شکوہ آ گیا ہے، جواب شکوہ ہے کہ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے. ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم. قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم. نال آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. اب دیکھیے وجہ کیا ہوئی جو ہم پیچھے رہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، مٹی ہے جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. یہ 2 شہر تھے رے اور کئی بادشاہ تھا، اس کی جو شان اور عظمت تھی اس کا ذکر کر رہے ہیں، جیسے اپنے وقت کی سپر پاور آپ سمجھیے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اقبال کے ذریعے کہ کوئی قابل ہو، یعنی کہ اقبال کے ذریعے سنا تو اقبال نے ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر. خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بعد ہوئے مسلم نے کیا کام تیرا. کسی زمانے میں ایسا ضرور تھا، مگر اب کیا صورتحال ہے کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے. تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی دورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معموری میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی. پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے. یہ کسی زمانے میں ضرور کیا تھا. اب جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں
دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو. بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو. نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. سفر دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ یہ کہا نا کہ ہم نے کیا ایسا, تو جواب آیا ہے کہ سفر دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. فردا کہتے ہیں مستقبل کو, کہ بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ دھر کے اور انتظار کر رہے ہو کہ کہیں سے تیل کا کنواں نکل آئے گا تو زندگی سمجھ جائے گی. تھے تو آبا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. اللہ کے اوپر ایک اور ہم لوگ احسان کر لیں. آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہگار بھی ہیں. عجز والے بھی ہیں مستے مائے پندار بھی ہیں. ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں. سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. وجہ یہ ہے کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار. کون ہے تارک آئین رسول مختار. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار. یعنی کہ دوسروں کی ہر چیز کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں آنکھ بند کر کے, یہ جانے بوجھے بغیر کہ کون سی چیز کو ہمیں فالو کرنا ہے کون سی چیز کو نہیں کرنا ہے. کسی کا ٹیکنالوجی میں ترقی کر لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی ہر شعبے میں یا ہر معاملے میں وہ اس سے آپ رہنمائی حاصل کریں گے. جو علم میں جو چیز آگے نکل گئی اس میں ضرور کریں, مگر جو چیز آپ کے پاس اگر اچھی ہے تو اس کو صرف اس لیے کیوں بگاڑتے ہیں کہ کسی نے دنیا میں ترقی حاصل کر لی ہے تو ہم اس کی ہر چیز کو فالو کریں گے. تو کون ہے تارک آئین رسول مختار. مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار. کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار. ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف یعنی کہ اپنے بزرگوں کا جو طرز تھا اس سے بیزار. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محبت کا تمہیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محبت کا تمہیں پاس نہیں. یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور. نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور. کہر تو یہ ہے لیڈیز کے ساتھ کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط فائدہ حور. کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط فائدہ حور. اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. اس لیے کہ باعث قوم کی وہ پختہ خیال ہی نہ رہی.
वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबी न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही, मस्जिद मरसियाँ खां हैं कि नमाजी न रहे, मस्जिद मरसियाँ खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहीं भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए उशाक गए बाद आए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर। जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, उमरा नशे दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैज़ा गुरबा के दम से। तुझको छोड़ा कि रसूले अरबी को छोड़ा, बुतगरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान और अवैसे करनी को छोड़ा, आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मसले बिलाले हबशी रखते हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में बुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जल्ब तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हो लाले ही नहीं। हर मुसलमान रगे बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर उसको खुदा का डर था, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर काबिले मीरास से पिदर क्यों करो। चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हों, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हों, यानी फिर जिंदा ने अहले वफा से दिल हों, फिर उसी बादे दिलीना के प्यासे दिल हों, आज मैं खुम है तो क्या मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या लय तो हिजाजी है मेरी। और देखिए जवाब शिकवा को जहाँ अल्लामा ख़त्म करते हैं, लाज़िम बात है कि जो कुरान की तालीमात हैं उसके तुफ़ैल कि भाई ये बारी ताला चाहते हैं हमसे, और यही बुनियाद है दुनिया में अपने लिए भी और इंसानियत के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट करने की, कि अक्ल है तेरी सिपर, अक्ल है तेरी सिपर। अमूमन अल्लामा पे बात बहुत होती है कि अल्लामा सिर्फ इश्क की बात करते हैं, लेकिन अगर आप अल्लामा को गौर से पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लामा एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसमें इश्क भी है और अक्ल भी है, शऊर भी है और जज्बा भी है। यही है इस्लामिक फ़िलॉसफी भी है। हमारा मसला ये रहा, हमारा चूँकि आज मौजू ये नहीं है, मगर मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि हम दो इंतहाओं में बटे हुए लोग हैं। एक तरफ बिल्कुल आप अक्ल की जानिब चल पड़ते हैं और इश्क और जज्बे से बिल्कुल आप खाली हो जाते हैं, जिसका नतीजा बाज़ औक़ात आपको फिर चंगेज़ियत की शक्ल में मिलता है, क्योंकि इंसानियत खाली हो जाती है। अगर सिर्फ और सिर्फ आप तमाम तर चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ अक्ली उस पर देखना शुरू कर दें तो फिर आप तो आपके लिए फिर कोई दूसरी चीज़ जो अपनी ज़ात के अलावा नहीं रह जाती है। ये इश्क और जज्बा ही है जो कि आपके अंदर इंसानियत को जगा के रखता है। तो अगर आप गौर करें तो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए होता है। तो यही इस्लामिक फ़िलॉसफी भी है। आप दीन को अगर गौर से पढ़ें तो आपको किसी के ज़रिए उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। मुकम्मल अगर आप एक मरतबा भी पढ़ेंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा कि दीन इस्लाम जो है वो एक इत्दाल का नाम है, और अक्ल और शऊर और रूह और जिस्म और अक्ल और जज्बा
دونوں کو کا کمبینیشن کا نام ہے. عشق بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے. سپر یعنی کہ تلوار, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تلوار. شمشیر تیری میرے درویش, خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری. تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کہ جو آپ پریکٹس کریں, جو آپ محنت کریں گے, تدبیر اختیار کریں گے, وہ آپ کی تقدیر بن جائے گی. سو اللہ نے, ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا. علامہ کا اور دین کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کی تقدیر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ نے آپ کے اختیار میں دے رکھا ہے کہ آپ اپنی تدبیر سے, اپنی پالیسی سے, اپنی پلاننگ سے اس تقدیر کو آپ اس میں آپ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, لے سکتے ہیں. تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور یہ وہ بنیادی بات ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ جب ہم محمد سے, عقائد و جماعت سے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف کیا نعرہ لگاتے ہیں, کیا صرف منہ سے کہتے ہیں. وہ بھی بہت, میں تو اس شخص کی بہت تعظیم کرتا ہوں جو صرف نعرہ لگاتا ہے اور منہ سے کہتا ہے, مگر ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں, ہم جانیں کہ ہمارے آقا کی سیرت کیا تھی, آپ نے کیسی زندگی گزاری, آپ فرماتے کیا ہیں, اس کے اوپر پھر اگلا مرحلہ ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے اصل وفا, کہ جب ہم سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, وہ وفا کی اصل اور اعلیٰ ترین قسم ہے. اس کو جب ہم اچیو کریں گے, صرف نعرے سے نہیں, جب اس اعلیٰ ترین قسم کو ہم اچیو کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ پھر تمہیں لوح و قلم دے دیے جائیں گے کہ جو چاہو لکھ لو, مگر اس سے پہلے آپ عمل کریں گے آقا کی سیرت پہ, اور جب آپ عمل کریں گے تو خود بخود کمٹمنٹ اور عمل جو ہے وہ آپ کا حصہ بن جائے گا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر کامیابی جو ہے وہ اپنے لیے بھی, اپنی قوم کے لیے بھی, انسانیت کے لیے بھی, کائنات کے لیے بھی آپ کے اس میں آئے گی. مگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اور صرف یہ کہہ دینے سے کہ باری تعالیٰ دیکھنا ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں, تو یہ تو بھی اس کی مہربانی ہے. تو مسلمان پیدا ہونا کو ہم فخر سمجھتے ہیں, جو یقیناً فخر ہے, مگر میرے خیال میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو ہم بھول جاتے ہیں, ہم فخر کو ساتھ ساتھ یہ کرتے ہیں. سو بہرحال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو بہت شکریہ بھائی. جزاک اللہ, آپ نے کہہ دیا تو جی, اور بہت بہت شکریہ آپ کی توجہ کا, اور شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور علامہ کی طفیل بنیادی طور پر تو ہم نے آج کی یہ محفل سجائی ہے. کیسا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں, فخر ہوتا ہے گھرانے کا صدا ایک ہی شخص. تو علامہ اس نوعیت کی ہستی تھے, اور نہ صرف یہ تو ایک بات ہے کہ علامہ جیسی ہستی جو ہے وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. زیادہ اہم بات یہ ہے کہ علامہ جیسی جو شخصیت ہے, ان کا جو کام ہے وہ صدیوں کو متاثر کرتا ہے. تو ہم اور آپ نہیں رہیں گے, علامہ آج جسمانی طور پہ ہم پہ نہیں ہے, مگر آپ دیکھیے کہ وہ کام جو ہے ان کا متاثر کر رہا ہے. آج آپ جہاں جہاں فارسی پڑھی جاتی ہے, جہاں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے, وہ چاہے بھارت ہو, پاکستان ہو, چاہے ایران ہو, لوگ علامہ کی فکر سے متاثر ہوتے ہیں. اور بڑی بڑی تحریکوں کی بنیاد جو ہے وہ علامہ کی فکر جو ہے وہ بنتی ہے اور بنتی رہے گی. تو ہم سب کے لیے ہی یہ, آپ کی طرح میرے لیے بھی یہ بہت اعزاز کا مقام ہے کہ اس تقریب کا میں بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. اگین ایک مرتبہ پھر امریکن پاکستانی کمیونٹی الائنس کا, ان کی ٹیم کا, نوید بھائی کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے چونکہ حکم تھا کہ کچھ چیزیں اپنی بھی علامہ کی محفل میں جو ہے وہ پیش کر دی جائیں, تو میں آپ کو پیش کرتا ہوں. ہم 2 سیشنز کر لیتے ہیں, کچھ چیزیں میں نئی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, اور کچھ جو ہیں پھر جو فرمائشیں ہوں گی, جو کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میری عمر کے ہیں اور جن کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں شامل رہا ہوں. کچھ نے میری نظموں کی وجہ سے ان کے رشتے ہوئے, بعد میں میری نظموں کو کوستے ہیں کہ نہ اس نے نظم لکھی ہوتی, نہ میں نے سنائی ہوتی, نہ یہ رشتہ ہوا ہوتا, نہ ہم ایک دوسرے کے بس پڑے ہوتے.
حالانکہ میری نظم نہیں بھی نہ ہوتی آپ نے تب بھی آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا. یہ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا تو کسی اور کے ساتھ ہوتا. تو لکھا آپ سب کے نصیب میں یہی تھا. تو ہوش آنے پر ویسے اس سے مجھے یاد آ گیا. تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ہم جس خطے سے ہیں اس میں ہمارے مرد حضرات کو بہت شادیوں کا بہت شوق ہوتا ہے. تو میں سے آپ کو شاید حیرت ہو, میں ذاتی طور پہ ایک ہی شادی کرتا ہوں. یہ کاٹ کے نا فوراً میری بیگم کو بھیجا. تو وہ ایک صاحب تھے, کوئی تقریباً 80-90 برس کی ان کی عمر ہو گئی. تو ان کی 7ویں 8ویں شادی ہو رہی. وہ یقیناً ایسے کرتے ہوں گے, 4 سے زیادہ کی تو گنجائش نہیں ہوتی. جب کوئی ان کی زندگی سے جدا ہو جاتی ہوں گی تو پھر کرتے ہوں گے. بہرحال 7ویں 8ویں میں کر رہے تھے. تو میرے جیسے کسی نے ان سے پوچھا کہ بابا جی ابھی آپ 90 برس کی عمر ہے, تو اب اس شادی سے مطلب آپ کو کمپینین شپ کی بھی کیا ضرورت ہے, کیا ہے؟ تو مگر کہنے لگے نہیں پتر دل کرتا ہے. تو اس نے نوجوان نے پوچھا, کہنے لگے کہ بتائیے کہ یہ مرد جو ہے یہ اس کے دل میں جو اگلا بیاہ یا اگلی شادی کی خواہش کب تک رہتی ہے, نیکسٹ شادی کب تک اس کے دل میں یہ خواہش جو ہے وہ ملزم رہتی, جاگتی رہتی ہے. جی ہاں بابا جی نہیں بابا جی تھوڑا سا کھانسے یا کور تو کچھ بھی نہیں ہے, کھانسے پھر کہنے لگے پتر اپنے کولا پہ کرتے رہتی ہے. کل تو سمجھتے ہیں آپ لوگ. ابھی ہے دیکھیں سمجھ کے کسی نے کہا قبر تک, میں نے کہا نہیں قبر تک تھوڑی ہے, کولا پہ کر رہتی ہے. تو میں آپ کو کیا سنایا, چلیے میں آپ کو ایک, یہ ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, ان خواتین کو ایک گلہ ہوتا ہے کہ بھائی میں ویسے آپ کو بتاؤں میں اردو میں شاید واحد شاعر ہوں گا جس نے اپنی بیگم کے اوپر بہت شعر کیا, بہت کم ہی ایسے لوگ ہیں. اور میری بیگم کی میرے بارے میں کیا رائے ہے وہ وہی ہے جو خواتین کی اپنے شوہر کے بارے میں, کوئی فرق نہیں پڑا. سلوک میرے ساتھ بالکل وہی ہوتا ہے جو چوہی صاحب کے ساتھ, گجر صاحب کے ساتھ. اور اپنا ابھی میں نے دوبارہ گھر جانا ہے ورنہ میں اپنا نوید بھائی کا بھی نام لے لیتا ہوں. تو میں آپ کو وہ غزل سناتا ہوں جو میں نے اپنی اہلیہ کے لیے لکھی. البتہ آپ لوگ یہ کیجئے, یہ آپ ریکارڈ کریں اور پھر آپ یہ بھیجیے گا اپنے ہسبینڈس کو, اور ان سے کہیے گا کہ آپ کو یاد کر کے سنائیں, ٹھیک ہے؟ ریکارڈ کر لیتے. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. کتنے عناصر ہو گئے. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. نقطہ اس میں محسوس کیجئے گا. ہم تم ہیں ماہتاب, ماہتاب حسین نہیں, یہ وہ والے ماہتاب کی بات ہوں, چاند جسے کہتے ہیں. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے, چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے, چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر, میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. اور شعر سنیے گا. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. شکریہ. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. معاف کیجیے گا. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول, وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر. جی شکریہ. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر, خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار ہے. شکریہ. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر, خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار ہے. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے. جب آپ نیکسٹ ٹائم نیو یارک جائیں گے نا تو پھر آپ کی شعر آپ کو یاد آئے گا, ہانٹ کرے گا. تو دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے, معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے,
معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. اور مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے, مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے, سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. اور پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. اور شعر سنیے گا کہ مائل سٹون ہوتے ہیں نا, پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز, دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. جیسے 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 کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل, جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل, وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار ہے. جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل, وہ سر سے لے کے پاؤں تلک انتظار ہے. اور وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی, غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی ایسی بیگم کہاں ملتی ہے, میں نے کہا صرف میرے شعروں میں ملتی ہے. میرے بارے میں خاص طور پہ جو میری یہ فیمنسٹ بہنیں اور خواتین ہیں, میرے خیالات کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنے سے پہلے دونوں شعر سن لیجیے ایک بار. اور دوسرا یہ نا آپ آگے کہیں اب میاں سے یونیورسٹی کو مشیگن کے قریب سے بھی نہیں گزرنے دینا. دوسرے دیکھیے خدمت گار جو ہے نا وہ اور ہوتا ہے. خدمت گار کا مطلب آپ کا ملازم ہے, خدمت گزار جو ہے وہ کیئر کرنا ہے کسی. یہ دو اس لفظ کا فرق بھی ذہن میں رکھیے گا. تو میں خدمت گار کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, خدمت گزار کا لفظ استعمال کروں گا. شعر دونوں سنیے گا. غالب کو ہو خبر کہ بہت غمگسار ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا, ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا, ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا, روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے. ہے امتزاج دور جدید و قدیم کا, روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار ہے. میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے, میں بھی تو چاہتا ہوں اسی کی طرح اسے, وہ فخر ہے غرور ہے میرا وقار. نوید بھائی کو حکم ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. شکریہ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ماں کو بھی ٹریبیوٹ ہے, یہ ایک عورت کو بھی ٹریبیوٹ ہے بنیادی طور پہ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. جہاں جہاں ہے میری جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, اے میری ماں مجھے ہر پل رہے تمہارا خیال, تمہیں سے صبح میری میری شام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے,
کہ میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. بہت بہت شکریہ. میں بھی ہماری بہن ہنس رہی تھی تو مجھے یاد آ گئی ایک بات. وہ ایسے ہی وہ بزرگ تھے تو میں توصیف صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا اور بھی کچھ دوستوں کو میں دیکھ رہا تھا. بڑی محبت ہے کپلز میں, بڑی خوشی ہوتی ہے جو آپس میں محبت ہوتی ہے. تو ایسے ایک صاحب تھے وہ اپنی نا 70th شادی کی سالگرہ منا رہے تھے. شادی 15-16 سال کی عمر بھی ہوئی ہو تو خود ہوں گے تو 85-90 برس. تو اب 70ویں سالگرہ منا رہے تھے, وہ شادی کی, اور میں نے محسوس کیا جو میرے جیسا آدمی تھا جس کی شادی کو 10 برس ہوئے تھے اور 10 برس میں ہی اسے خدا یاد آ گیا تھا. تو اس نے محسوس کیا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ 70ویں سالگرہ منا رہے ہیں نوید بھائی, اور حالت یہ ہے کہ اپنی بیگم کو کبھی ڈارلنگ, کبھی ہنی, کبھی بیبی, کبھی سویٹی, کبھی جانم, کبھی جانو یہ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں. تو میرے جیسا جو تھا اس سے رہا نہیں گیا. اس نے کہا یہ بڑی بات ہے, ورنہ تو اتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں کہ محبت جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے نہ بھی رہ جائے, کم ضرور ہو جاتی ہے. کیسے آپ نے اس محبت کو 70 برس تک آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے. جی ہاں, 70 برس ہو گئے اور آپ اپنی بیگم کو اس قدر محبت ہے کہ آپ ہنی, ڈارلنگ, بیبی, سویٹی, جانو, جانم کہہ کے بلا رہے ہیں. تو بابا جی نے سرگوشی کی کان میں کہنے لگے یار 2 سال ہوئے میں اس عورت کا نام بھول گیا. اور کہنے لگے میری نا ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اس سے پوچھوں کہ بیوی تمہارا نام کیا. تو اس کا حل میں نے یہ نکالا ہے کہ میں جب اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے میں اس کو سوٹی یا ڈارلنگ کہتا ہوں. تو میں آپ کو چلیں یہ سویٹی اور ڈارلنگ کا ذکر ہوا تو میں آپ کو پرانے زمانے کی کالج کے زمانے کی 1-2 چیزیں سنا دیتا ہوں. باندھ لے ہاتھ پہ, فراز صاحب یاد آتے ہیں, فراز صاحب کو اس کا ایک شعر بڑا پسند تھا. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو, باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو, جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے. شکریہ. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو, جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو. شعر سنیے گا آپ لوگ تو خود یہاں لوگوں کو یہاں خود گارڈننگ کرنی پڑتی, زیادہ لطف لیں گے اس شعر کا. باندھ لے ہاتھ پہ سینے پہ سجا لے تم کو, جی میں آتا ہے کہ تعویذ بنا لے تم کو. پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں, پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں, کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لے تم کو. پھر تمہیں روز سنوارے تمہیں بڑھتا دیکھیں, کیوں نہ آنگن میں چنبیلی سا لگا لے تم کو. فراز صاحب کو پسند تھا کہ کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں, کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں, کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالے تم کو. ہمارے جو دوستوں نے نا کوشش کی مگر انہوں نے ذرا تاخیر سے کوشش کی تو C5 اور C6 میں گیپ آ گیا. کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں, کیا عجب خواہشیں اٹھتی ہیں ہمارے دل میں, کر کے منا سا ہواؤں میں اچھالے تم کو. شعر سنیے گا. اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے. اور یاد رکھیے گا شاعر کی کچھ باتوں کو صرف سنا جاتا ہے, اس پہ عمل نہیں کیا. کیا اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے, اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالے. اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے, اپنی باہوں میں بھرے. یہ ایگزیکٹ خالصتاً پنجابی کا ایکسپریشن ہے. اس قدر ٹوٹ کے تم پہ ہمیں پیار آتا ہے, اپنی باہوں میں بھرے مار ہی ڈالے تم کو. اور اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو, اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو. میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں, مکمل کر دو. شعر سنیے گا. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو.
نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے. ہم نے اس پہ ایک شرارت بھی کی تھی ایک زمانے میں کہ نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, سر پہ ایسی جگہ مارو مجھے پاگل. نہ تمہیں ہوش رہے, اپنے احساس سے چھو کر مجھے سنبھل کر دو, میں کہ صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو. نہ تمہیں ہوش رہے اور نہ مجھے ہوش رہے, اس قدر ٹوٹ کے چاہو مجھے پاگل کر دو. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے. ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, ایک احسان کرو اس کو مسلسل کر دو. شعر اپنے ساتھ رکھیے گا, آپ کے کام آئے گا, آپ کے رشتوں میں کام آئے گا. کہ مسئلہ ہوں تم نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, مسئلہ ہوں تم نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. اور یہ صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ بھی کہہ سکتی ہیں کہ مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے, اپنی چاہت سے توجہ سے مجھے حل کر دو. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر, دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر, اس قدر برسو میری روح میں جل تھل کر دو. دھوپ ہی دھوپ ہوں میں ٹوٹ کے برسو مجھ پر, اس قدر برسو, شکریہ, میری روح میں جل تھل کر دو. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہے, ایک احسان کرو اس کو مسلسل. شکریہ. اور میں آخر میں, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ پہ, کاش بتائے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. میاں صاحب کی کیا ضرورت ہے, آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, بجائیے تالیاں آپ کو نہ سنیں. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا, یہ جتنی بھی ہائے ہائے ہو رہی ہے سب ریکارڈ ہو رہی ہے اور رجسٹر ہو رہی ہے, اور ایک ایک ہائے کا جواب دینا ہوگا آپ کو, حساب دینا ہوگا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں انہی کے لیے ہے. پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بیتابی سے فرقت کے خزاں لبوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا. مجھ سے کسی نوجوان نے پوچھا یہ کئی کچھ زیادہ لمبا نہیں ہو گیا؟ سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہو گئی, یہ سردیوں والا کئی ہے. میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا, تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. مجھ سے کہتا, کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کالج میں کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا بس یہی کرتے تھے. پھر کسی نے کہا کہ یار یہ آپ کے آبزرویشن جو ہے حسن کے بارے میں, جب کبھی رات کو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا, تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو, اور بیتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو. تو یہ آبزرویشن ہے, خواتین بچیاں ایسا کرتی ہیں, گھماتی مجھ کو. میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا, جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی, تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی, مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ آپ نے خواتین پہ لکھا, تو بھائی نوجوان بھی تو طالب علم تھے, ان کے اوپر کیوں نہیں لکھا, وہاں کیا آبزرویشن ہے؟ میں نے کہا یار وہ بیشتر وقت نا اپنے کلاس روم میں نا پینسل سے کان کھجاتے رہتے تھے. ابھی اس قدر اتنا غیر شاعرانہ فیل ہے کہ اس کے اوپر کیا کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کے کنگن ہوتا,
تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرقت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا مجھ کو بےتاب سا رکھتا تیری چاہت کا نشہ میں تیری روح کے گلشن میں مہکتا رہتا میں تیرے جسم کے آنگن میں کھنکتا رہتا آخری مصرع آپ پڑھیے گا اور بآواز بلند پڑھیے گا جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مشیگن میں آج کی تقریب کیسی رہی کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا کچھ نہیں تو یہی بے نام سا بندھن ہوتا کاش بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سب کا وسیم بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ کے یہاں آنے کا اور بیفور آئی فرگیٹ میں اپنی ہمارے کچھ اسپانسر ہیں جیسے اور ہمارے بورڈ ممبر شریف بھائی ابراہیم بھائی جمشید ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور جس نے ہمیں یہاں پر آنا ہمارے لیے پاسبل بنایا ہے جمیل عارف تمہارا بہت شکریہ عبدال بھائی بہت شکریہ آپ کے آنے کا خالد بھائی جزاک اللہ خیر عبدال بھائی تھینک یو کیسر الحمدللہ آپ سب کا شکریہ ادھر سے ویمن ایسوسیشن کا شکریہ تھینک یو سو مچ تو آئی ہوپ یو گائز انجوائڈ اٹ تھینک یو سو مچ انشاءاللہ ہمیں پر اگر کوئی تصویر وغیرہ کھنچوانا چاہتے ہیں تو وسیم بھائی نہیں موجود ہیں پلیز فری اور سب سے